جو آیات طیبات سنی ان میں اہل ایمان کے لیے جو درس، نصیحت اور پیغام ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی پیغام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ عزیز طلبہ یہ سورۃ طیبہ سورہ لقمان حفظ کر لیں، اپنا ورد بنائیں اور اس کی تفسیر وہ غور سے اور توجہ سے پڑھتے پڑھاتے رہیں۔ عزیزان گرامی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ خطاب سب سے اول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر صادق آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے انہیں خیر امت قرار دیا ہے، اور تف ہے ان لوگوں پر جو ان حضرات پر انگلیاں اٹھاتے اور ان پر طعن کرتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے سلف صالحین کی حسنات اور ان کی خیرات ان کو حاصل کریں، عمل میں لائیں اور آگے امت تک پہنچائیں اور ان کا کامل اعتبار سے دفاع کریں۔ اور جس طرح کہ ائمہ تفسیر نے لکھا ہے، یہ پیغام اور یہ خوشخبری قیامت تک کے لیے ہے جو یہ شرطیں ادا کریں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تفسیر منار میں لکھا ہے، یہ اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے ایمانا صحیحا یظہر اثرہ فی العمل، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ یہ خیر امت اس صورت میں ہے کہ ایمان وہ قلب و قالب میں اتر جائے اور قول و قرار اور کردار میں اس کا اثر ظاہر۔ اور ائمہ تفسیر میں یقیناً آپ نے پڑھا اور پڑھیں گے، تأمرون بالمعروف یعنی بالتوحید، وتنہون عن المنکر یعنی عن الشرک۔ یہ کلمہ توحید اور کلمہ شرک یہ خیر اور شر کو دو لفظوں میں جمع کرنے والا ہے، اور 8 اور 10 سال اسی کلمہ کی، ان دو باتوں کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی کی تشریح ہوتی اور پڑھائی اور پڑھی جاتی۔ اس لیے عزیزان، جو میرے عزیز بھائی مہمان بن کے آئے ہیں انہیں بالخصوص، اور جو یہاں موجود ہیں یا جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کے لیے میں کیا کہوں؟ وہی کلمات کہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں، جس وقت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چل چلاؤ تھا، آپ نے انصار سے بالخصوص فرمایا، مرحبا بکم، حیاکم اللہ، رحمکم اللہ، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، رفعکم اللہ، وفقکم اللہ، سلمکم اللہ، قبلکم اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ الکامل للمبرد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو مختلف تعبیرات میں جس انداز میں فرمایا، وہ پورے 23 سال کا خلاصہ
اور رہتی دنیا تک کے لیے پیغام تھا کہ اپنے ایمان اور اپنے عمل اور اپنے دعوت پر ثابت ہو جاؤ، جم جاؤ اور اپنی کمریں کس لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں زندگیاں دے گا، تم پر اپنی رحمت نچھاور فرما دے گا، تمہیں اپنے ہاں جگہ دے گا اور تمہاری ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا اور تمہیں پستی سے اٹھا کر رفعت اور بلندی تک لے جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں توفیق حاصل رہے گی اور سلامتی ملتی رہے گی اور اللہ اپنے ہاں قبول فرما لے گا۔ یقیناً میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے ان پہلی جماعت کے تاثرات جس طرح کے مجھ پر بھی آتے کہ تھے کہ میں کہاں آ گیا ہوں دینی مدرسے میں، کاش میں کسی کالج اور یونیورسٹی میں گیا ہوتا تو وہاں کسی اونچے منصب اور کسی اونچے عہدے کے لائق بن جاتا۔ یقیناً وہ ہو تو جاتا، لیکن پھر آپ ان صفوں پر نہ بیٹھ سکتے، وہ ہو تو جاتا، آپ کو مسلح نہ ملتا، وہ ہو تو جاتا، آپ کو یہ مسند نبوت، منبر نبوت نہ ملتا۔ یقیناً آپ پر رشک کیا جاتا ہے اور کئی حسد بھی کرتے ہیں، اچھا یہ بھی علامہ بن گیا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر کرنا چاہیے، بے انتہا شکر کرنا چاہیے۔ عزیزان، میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا، وہی باتیں ہیں جو الحمدللہ ہمارا موضوع رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنے ٹائم ٹیبل بنا لیں، اپنے جلوت اور اپنی خلوت کی انتہائی گہری شدت کے ساتھ حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ آتا ہے، لوگ آئیں گے تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن وہ نیکیاں غبار بن کر ضائع ہو جائیں گی، وجہ کہ ان کی خلوت کے گناہ ان کی نیکیوں کو غتربود کر دیں گے۔ اور اللہ معاف کرے، ہم بڑوں کے لوگوں میں کے گھروں کے اندر اور ان کے ہاتھوں کے اندر بھی یہ شیطانی آلہ آ گیا ہے، اور یہ کہیں ہوتا تھا وہ ہفتوں کے بعد، مہینوں کے بعد، اب تو لمحہ لمحہ اس کا ہمارا حملہ ہے، دن اور رات میں اس کا حملہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے، لیکن اس شر کے اندر جو خیر ہے اس خیر کی میں یقیناً تلقین کروں گا کہ انسان بڑی سرعت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک علمی اور عملی اور دعوتی ہدف پر تک پہنچ سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یقیناً وہ حدیث معراج یاد آتی ہے، اور آپ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس صرف آپ کے سامنے جبرائیل امین ہیں، دو آدمی ہیں، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے، تیسرا رب العالمین تو ہے ہی ہے۔ آپ کو پیش کیا گیا، شہد پیش کیا گیا، دودھ پیش کیا گیا، پانی پیش کیا گیا، آپ نے دودھ لے لیا تو فرمایا اصبت الفطرہ لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی، آپ شراب لے لیتے آپ کی امت بہک جاتی۔ اس سے ائمہ کا استنباط و استدلال یہ ہے، شیخ، استاذ، پیر، مربی، باپ خلوت میں بھی اگر کوئی قصور کرے گا اس کے اثرات اس کی اولاد اور اس کی نسل اور اس کے شاگردوں تک پہنچے گی۔ مجلس ہے جبرائیل امین کی اور رسول اللہ کی، فرمایا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت یہ بہک جاتی ہے۔ اس لیے ہر باپ کو، ہر ماں کو، ہر استاذ کو محتاط رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھتا یا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس کے معنوی اثرات ہیں اور ہوں گے، اسی لیے تو ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کی تلقین کی گئی اور حکم دیا گیا۔ میرے عزیز، جوانی ہے، نیند بھی خوب آتی ہے، کام بھی بڑے ہیں، لیکن نمازوں میں سبقت اور اولیت اور اسی کو اپنا ہدف بنانا یہ بڑا آسان اور انتہائی مشکل سبق ہے، انتہائی آسان اور انتہائی مشکل سبق ہے۔ امت
اور آپ کے مقتدی اور آپ کے ساتھی آپ کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے اوقات کی اور اپنے معمولات کی ترتیب اس قدر سخت بنائیں کہ نمازوں کے معاملے میں کوئی خلل نہ آئے اور نہ آنے پائے۔ اور اس میں میں کیا کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمانت دے چکے ہیں کہ اذان اور اقامت کے مابین کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ کتنے پروگرام ہیں آپ کے، کتنی تمنائیں ہیں میری، اور کتنے شوق ہیں میرے بھائی۔ یہ شوق اور یہ تمنائیں اور یہ امیدیں ہمارے اسباب سے پورے ہونے والے نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے پورے ہوں گے۔ جناب مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی نے کہنے لگے کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی کتاب اور ریاض المرتاض کا ترجمہ ہی کر ڈالو، فارسی میں ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ کہا کہ نواب صاحب کی تعلیمات میں سب سے بڑی تعلیم کہ انسان کو جب بھی کوئی کام پڑے اور انسان چاہتا ہو کہ فلاں سے اور فلاں سے میں حل کرا سکتا ہوں یا اتنی رقم خرچ، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے یقیناً راتوں کا قیام یہ صالحین کی عادت طیبہ رہی ہے، اور آپ بھی انشاءاللہ اس کے شائق ہیں اور ہوں گے اور ہو جائیں۔ لیکن اس سے آسان ترین موقع اذان اور اقامت کے مابین کا وقت ہے۔ اس 10 منٹ میں 2-4 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے، ماں باپ کے لیے خاص طور پر، اپنے بھائیوں کے لیے بالخصوص، اپنے چچا تائے اور متعلقین اور اپنے متوسلین شاگرد اور اپنے ساتھی اور اپنے محسنین کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور اپنے خاص طور پر امت کے علماء اور ائمہ اور طلبہ ان مساجد اور ان مدارس کی حفاظت کے لیے اللہ ہی کے پاس ہماری دعا ہے، کیونکہ ظاہری اسباب کے کفر اپنا شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی وقت آپ کو موقع ملے مولانا سجاد نعمانی کی تقریر سنیے، بڑے فاضل عالم ہیں علماء احناف میں، اور ان کی تقاریر اور ان کے خطابات بڑے علمی اور بڑے تربیتی ہوا کرتے ہیں کہ ہمارے علماء ہندوستان نے کبھی بھی انگریز کو قبول نہیں کیا، اور یہ پورا عربستان، شام، مصر، وہ فرانس اور دیگر مستعمرین کے حملے کے تحت وہ فوری طور پر وہ فتح کر لیے گئے، اور سماجی طور پر، علمی طور پر یقیناً رہے مسلمان، لیکن ان کے بالمقابل علماء ہند نے جو جہد و جہاد کیا ہے وہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر نمایاں ہے۔ الحمدللہ ہم انہی کے بقایا، ہم نے یہ علم محفوظ کیا ہے اور کرنا ہے اور رکھنا ہے، اور یقیناً جہد و جہاد ہے ہی مجاہدے کا نام، اور یہ جنگ قد بدا بیننا و بینکم البغضاء الی یوم القیامہ، ہم ان سے قطعاً ان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ یہ ممکن ہے کہ ہمارے جسم تو جھکا لیں لیکن دل نہیں جھک سکتے اور نہ جھکائیں گے۔ اس لیے عزیزو فخر کریں اور اپنا سینہ تان کے چلیں کہ ہم ملا، ہم مولوی، ہم حافظ، ہم قاری ہیں، ہم امام ہیں، ہم خطیب، ظاہر اور باطن میں کسی طور پر بھی ان سے شکست قبول نہیں کرنی۔ میرے عزیز، اس کے لیے کوئی اور مقوی ادویات یا وسائل نہیں ہے، اس کے لیے بہترین مقوی وہی چیز ہے اللہ کے کلام کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت۔ بچوں، یقیناً آپ نے سبق پڑھانا ہوتا ہے، آپ اس کا سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو تلاوت کا قائم مقام نہ بنائیں، بلکہ مزید تلاوت کے لیے علیحدہ وقت، وہ 15 منٹ ہو سکتا ہے، 20 منٹ ہو سکتا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنا معمول بنا لیں، روزانہ ایک پارہ، خود ذرا حساب لگائیں، 30 دن کے بعد ایک قرآن مجید مکمل ہو سکتا ہے، اور آئندہ رمضان تک 11 قرآن مجید بڑی آسانی کے ساتھ
پورے کیے جا سکتے. الحمدللہ. میرے بچوں، ہم آپ کو یہی کچھ پڑھاتے رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں کہ اپنا مطالعہ وسیع کریں. اپنا مطالعہ وسیع. آپ کو صرف اور نحو اور قواعد اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ صحیح پڑھیں، صحیح سمجھیں اور صحیح طور پر اس کو سمجھا سکیں، اور اپنا مطالعہ وسیع کریں. یقیناً ہماری لائبریریاں بڑی وسیع ہیں اور آپ اپنی لائبریری بنانے کا بھی شوق کرتے ہیں. بقول برادر گرامی حافظ احمد شاکر کہ غیر شرعی مطالعہ کی بھی ضرورت ہے. غیر شرعی مطالعہ سے مراد اخبارات اور رسالے جو ہمیں دنیا کے اندر آنے والے انقلابات اور ان کے اندر آنے والی تبدیلیاں اور ان کے بارے میں کہیں تائید اور کہیں ان کی تنقید، اور جو امت کے اندر یا ملکوں کے اندر جو تحریکات یا افراد اور شخصیات جو کام ان کے متعلق ہمیں آگاہی حاصل ہوتی، اس کے لیے ایک بہترین رسالہ ہمارے ہاں اچھا موجود ہے، اردو ڈائجسٹ، جس میں پاکستانیت بالخصوص، اسلام بھی اور تاریخ اور ادبی اردو، یہ بڑے اچھے معیاری انداز میں ہمارے پاس موجود ہے. تازہ مجلہ قدر مہنگا ہو سکتا ہے، پرانی کتابیں کے ہاں وہ 10-20 روپے میں پرانے مجلے بھی مل جاتے ہیں اردو ڈائجسٹ کے، اور انتہائی قیمتی چیزیں. قومی ڈائجسٹ بھی ہو سکتا ہے. ان میں زبان کے اعتبار سے اور علمی اعتبار سے ہمدرد صحت کی بھی میں اپنے مطالعے میں رکھتا ہوں. بڑی اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر مل جاتی. عزیزان، آپ نے مشکات کے بعد ترمذی نسائی شروع کی اور علم اسناد آپ کے سامنے آیا. ائمہ علماء اہل حدیث کا اعزاز ہے کہ ائمہ اور اساتذہ سے وہ اسناد حدیث وہ حاصل کرنے کا شوق کرتے ہیں. یقیناً آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ علماء ہند و پاک نے اس اعزاز کا تحفظ کیا ہے اور ان کے پاس یہ موجود ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عراق، مصر، سعودیہ کے علماء پاکستان و ہندوستان سے اس لیے رجوع کرتے ہیں جناب ہم آپ پر حدیث پڑھ کر آپ سے اسناد لینا چاہتے ہیں. تو عزیزان، میں آپ کو تلقین اور تاکید کروں گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ دولت وافر معیار کی موجود ہے. پشاور سے لے کر کراچی تک، بستیوں میں اور گاؤں میں اور شہروں کے اندر ائمہ علماء، تفاسیر و حدیث کے نابغہ علماء جو اپنے حیثیت سے نابغہ ہیں، ان کی زیارت کریں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، استفادہ کریں، ان کا تعارف لیں، ان سے دعائیں لیں اور سند حدیث حاصل کرنے کے بھی شوق کریں. یہ آج کیا جا سکتا ہے، آج کیا جا سکتا ہے. اور جس طرح کہ ابھی مولانا غلام اللہ رحمتی صاحب بھی اللہ کے پاس پہنچے، بڑی عظیم شخصیت ہے. وہ لوگ جا رہے ہیں اور علم اٹھ رہا ہے، ان کے جانے سے پہلے اس کی کا شوق کر لیں. مجھے تو اپنے بارے میں خیال آتا ہے، اسرت کا دور تھا، کسی نے توجہ نہ دلائی. کاش کہ میں حافظ محمد گولوی رحمہ اللہ سے بھی اس طرح سے کوئی ملاقات کر سکتا. نہیں ہو سکی. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے جہاں تک بھی آپ جا سکتے ہیں، جہاں بھی اگر کہیں جانا ہو، وہاں کے مقامی علماء کے ساتھ وہ رابطہ رکھیں اور ان سے دعائیں لیں، ان سے نصیحتیں لیں اور استفادہ کریں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ڈائری بھی لکھا کریں. یقیناً ڈائری سے محض یہ نہیں کہ میں نے یہ کھایا اور یہ پیا، اس کے اندر آدمی کی وہ علمی کام، عملی کام، کچھ تمنائیں، کچھ امیدیں، کچھ شوق یا کسی دوسرے کا مشاہدہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ صفحہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. یقیناً اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے، نہیں تو ورنہ کر لیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی اور ان کے ساتھ دوسرے تھے غالباً، اور وہ مزوسا، یہ اپنی ڈائری لکھتے تھے اور عربی میں لکھتے تھے. مسعود عالم ندوی یہ اپنی ڈائری لکھتے تھے اور عربی زبان میں لکھتے. نتیجہ یہ کہ یہ حضرات عربی کے یہ اسکالر اور معتبر عالم. اس لیے اس ڈائری کے اندر میں چاہوں گا آپ جہاں اپنے حالات لکھیں گے، آپ اپنے ابا جان، دادا جان،
نانا جان، چچا خالو، جو بھی متعلقات ہیں ان کی اگر کوئی خیرات ہے تو وہ اپنی تحریر میں لے آئیں. کچھ امتحانات بھی ہوں گے، وہ بھی تحریر کریں جو آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسل کے لیے وہ بہترین وہ اسناد ہوگا. مجھے کل حافظ محمد زکریا حافظہ اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا. وہ بتایا کہ ہمارے طبی محمد پورہ کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، ملک عبداللہ 8-9 مربع کے مالک تھے. انہوں نے ایک گھوڑی پال رکھی تھی اور بڑی نفیس گھوڑی پالی ہوئی تھی، اور صرف علماء کے لیے تھی کہ ان کو لینے اور لے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے. نوکروں کو اجازت نہیں تھی کہ اس پر سواری کر سکیں. اور میں وہ پڑھ کے سن کے حیران رہ گیا. یہ تفسیر اور شرح تھی حدیث کی، بخاری کی حدیث کی، الخیل لثلاثہ. میں حیران رہ گیا کہ ہماری اس دنیا کے اندر ان دنوں کے اندر بھی ابھی افراد موجود یقیناً ہیں. اس لیے بھائی ان چیزوں کو اب نوٹ میں لکھیں. اور مولانا اسحاق نے یہ شکوہ کیا کہ علماء اہل حدیث نے بڑا ظلم کیا کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہم تک نقل نہیں کی ہے. یقیناً خمول اچھی بات ہے، خام خواہ اپنے بندے کو اچھالے نہیں، خمول اچھی بات ہے، لیکن خیر کی اشاعت بھی ایک ضروری کام ہے. میں چاہوں گا کہ آپ عزیز طلبہ لیپ ٹاپ حاصل کریں تاکہ علم تک بڑی سرعت کے ساتھ پہنچ سکیں، اور پھر آپ لیپ ٹاپ کے ساتھ جو معلومات حاصل کریں گے اس کے ساتھ پھر اصل مصادر میں مراجعت بہت آسان ہو جاتی ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن عزیزوں کو مساجد اور مدارس میں موقع دیا ہے اور اپنے مقام پر کام کر رہے ہیں، آپ نے وہاں ایک اچھا تاثر چھوڑنا ہے، ایمان کا، عمل کا، دعوت کا، اخلاق کا اور معاملات کا. وہاں سے ہمیں پنیری چاہیے. ذہین بچے، ذہین نوجوان، ان کو ترغیب دیں اور شوق دلائیں، اور ان کو یہ خفیہ اور خفتہ ان کی صلاحیتوں کو نمایاں اور بیدار کریں تاکہ وہ کچھ آپ سے حاصل کریں تو کچھ ان مرکزی اداروں میں آ کر کے وہ اپنے آپ کو نمایاں کر سکیں. یہاں میں اپنے برادران اساتذہ کرام کو مثال پیش کروں. جناب مولانا فضل الہی، تاریخ مجاہدین کے عظیم شخصیت، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیا تھا. یہ ملک کا استخلاص اور ملک کی آزادی جماعت مجاہدین کے رہین منت ہے. ان کی تاریخ شوق سے پڑھیں، محنت سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں. مولانا فضل الہی حافظ عبد المنان رحمہ اللہ کے پروردہ تھے. حافظ عبد المنان جنہوں نے علم حدیث کا یہاں اشاعت کی ہے، اور وزیر آباد اس وقت ایک قصبہ ہوا کرتا تھا. حافظ عبد المنان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن بصیرت اللہ رب العالمین نے وہ دی. وہ حوالہ تلاش کرنا ہوتا، کسی بابصر کو کہتے کہ میاں اس کتاب تلاش کرو، جی وہ بابصر تو تلاش نہ کرتا، نابینا ہو کر کے وہ کتاب مجھے دکھاؤ، اندازے سے کتاب کھولتے. نابینا نے کتاب کھول دی، کچھ صفحہ ادھر کیا ادھر کیا ور کے وہ کہتے اسے یہاں دیکھو، یہاں مل جائے گی آپ کو، اور مل جاتا تھا. اور دوسرا ان کے معامل تھے مولانا عمر دین. اللہ اکبر، ہم تو ہاتھ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی ٹانگیں نہیں تھی. اللہ رب العالمین ان افراد سے کام لیا ہے. ارے ان سے کام لیا جا سکتا ہے تو مجھ سے کام نہیں لے سکتا، آپ سے کام نہیں لے سکتا. کیوں ہمتیں کم کرتے ہیں آپ اپنی؟ کیوں اپنے آپ کو کم ہمت کرتے ہیں؟ مولانا عمر دین رحمہ اللہ رب العالمین، یہ کرامت یقیناً میں پڑھ کے حیران رہ گیا. حج کے لیے گئے اور بحری جہاز کا حج، اور وہاں کیا یا اللہ تیرے گھر کا زیارت کرنی ہے، اور سمندری جہاز پر طہارت کا مسئلہ میرے لیے تو اذیت ناک ہوگا، میں کس طرح اپنے آپ کو سنبھال پاؤں گا. وہاں وہ اس طرح کے مرتب اور واش روم نہیں ہوتے جہازوں میں. اللہ اکبر، جہاز میں سوار ہو گئے اور 8-10 دن تک ان کو حاجت ہی نہیں پیشاب کی. جدے اترے، اللہ تبارک و تعالی نے
وہ معاملہ ٹھیک کیا اور طبیعت کی صفائی ہوئی۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کا معمول مولانا فضل الہی رحمہ اللہ نے وزیر آباد کی مسجد میں تربیت پائی، قرآن مجید یاد کرنے کے لیے ساتھ کے باغ میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے قرآن مجید یاد کرتے، اور باغ والے بھی دیکھتے تھے کہ ایک طالب علم بیٹھا ہے سب کو یاد کر رہا ہے۔ 4-6 مہینے کے بعد پھل آیا، اور اتنا پھل وہ نہال ہو گئے۔ باغ والوں نے ایک ٹوکرا بھرا اور حافظ صاحب کی مولانا فضل الہی کے پاس کہ جناب یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے کہ آپ ہمارے باغ میں آ کر کے قرآن مجید پڑھتے رہیں، اس کی برکات یہ ہے کہ پھل بہت زیادہ ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میاں لے جاؤ، یہ تمہارا مال ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے باغ میں آنے سے منع نہیں کیا۔ سبق یہ ملا میرے عزیز، مجھے بھی ہدایہ اور تحفہ بہت زیادہ ملتے ہیں، آپ کو بھی بہت ملتے ہیں اور ملیں گے اور مل سکتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ ہدیے اور تحفے لینے کا شوق نہ کریں۔ ضرورت ہے تو بندہ لے لے، اس کا حق بھی ادا کرے بلا وجہ اس کا۔ مولانا حافظ عبد المنان رحمہ اللہ کے سیرت میں آپ نے یہ تذکرہ بھی ضرور پڑھا ہوگا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں جی کون ہے؟ حضرت جی آپ کا یہ فریج ہے، یہ فریج لے لیں۔ مولانا کہتے ہیں میں نے تو منگوایا نہیں، میرا فریج نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا۔ حضرت جی یہ پرچی ہے میرے پاس، نام آپ کا یہی ہے، یہ مکان نمبر ہے؟ کہتے ہیں ہاں نمبر تو یہی ہے لیکن یہ میرا نہیں، میں منگوایا ہی نہیں۔ کہنا کہ فلاں نے بھیجا ہے، کہ بھیجا ہوگا، میں نے نہیں منگوایا، مجھے نہیں چاہیے، میں نے لے جاؤ یہ جس کا ہے۔ بعد میں کسی طرح رابطہ ہوا، ہاں جی وہ صاحب ہدیہ دینے والے کہتے ہیں مولانا رکھ لیں اور لے لیں، کوئی بات نہیں۔ کہنا کہ نہیں بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جی تحفہ ہے، ہدیہ میرا، انج بولنا، صراحت کرے کہ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ لوگ دیتے ہیں، ہاتھوں کی میل دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور یہ صدقہ اور یہ میل ہی ہوتا ہے۔ جب یہ میل، یقین میرے جسم پر یہ گوشت صدقے کا گوشت ہے، فرض اور واجب ہے عزیز اس صدقے کا حق ادا کیا جائے۔ فرض ادا کیا جو امت نے، محسنین مجھ سے توقع کرتے ہیں اور مجھ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، کہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے ان کا کھایا ہے تو اس کا حق بھی ادا کریں۔ تو عزیزان یہ اور اس طرح کی باتیں میں کہنے کی میں نے جرت کی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف کا مصداق بن سکیں، اور یہ محنت، معمولی محنت سے یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور میں اللہ رب العالمین سے یقین ہے کہ اللہ پاک ہم کمزوروں کی یہ صلاحیتیں قبول فرما لے گا، تمنائیں اور امیدیں قبول فرمائے گا۔ اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا ربنا اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك متواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين
ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا واجب دعواتنا واهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ان مساجد کی ان مدارس دینے کی حفاظت فرما اور ان کے مؤسسین اور ان کے معاونین اور محسنین سب کو خیرات و حسنات عطا فرما. یا اللہ جو تیرے مہمان بن چکے ان کی مہمانی خوبصورت بنا دے. یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے. یا اللہ ان کی کمی کوتاہیوں پر پردے ڈال دے. یا اللہ ہمیں ان کا بہترین وارث بنا دے. یا اللہ ہمیں ان کا بہترین وارث. یا اللہ امت نے ہم سے جو امیدیں قائم کی ہیں اور تو نے جو ہمیں اس راہ پہ ڈال دیا ہے یا اللہ ہماری دستگیری فرما. یا اللہ ہماری دستگیری فرما. یا اللہ ہماری دستگیری. یا اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں کہیں آمدن اور بہت زیادہ آمدن اور کہیں بھولے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. یا اللہ انسان ہے نا. یا اللہ ہم انسان ہیں نا بھول جاتے ہیں. یا اللہ ہمارا دشمن وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اس کے حملے بڑے سخت ہیں اور ہم ان کی تاب نہیں لا سکتے. اے اللہ تیری مدد ہوئی تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یا اللہ تیری توفیق سے یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو قبول کریں اپنے عمل میں لائیں اور اس کے داعی بن جائیں. اور اے اللہ اللہم انا نسألک ایمانا لا یبید ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقض ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. سبحان ربك رب العزة